مغرب کے وقت خطبہ ختم ہوا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے متعلق نہایت پرجوش تقریر کی۔ اس تقریر نے لوگوں کے مردہ جذبات کو زندہ کر دیا۔ جوش کا طوفان امڑ آیا۔ سب جانتے ہیں کہ جو شخص کسی جگہ جاتا ہے تو گھر والوں کا انتظام اس جگہ سے واپس آنے تک کا کر جاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریر نے، حصول و ثواب کے شوق نے، جوش جہاد کے ولولہ نے کثیر تعداد مسلمانوں کو ایسا برانگیختہ کیا کہ وہ گھر والوں کو بھول گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مدینہ منورہ چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آمادہ ہونے والوں سے پوچھا، تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار تو ہو گئے ہو، لیکن گھر والوں کا بھی انتظام کر آئے ہو؟ متعدد لوگوں نے جواب دیا، گھر والوں کا انتظام اس خدا کے سپرد ہے جو پتھر میں رزق پہنچاتا ہے۔ ہزاروں انسان ایسے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں، ان کی خبر گیری بھی خدا ہی کرتا ہے، خدا ہی ہمارے گھروں کی بھی خبر گیری کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مناسب یہ ہے کہ تم چلے جاؤ اور گھر والوں کا کچھ انتظام کر کے مدینۃ الرسول میں آ جاؤ۔ ایک شخص نے کہا، یہ آپ کا مشورہ ہے تو مناسب، لیکن اگر واپس جانے اور وہاں سے پھر آنے میں ہم لوگوں میں سے کوئی انتقال کر گیا تو وہ جہاد کے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ دوسرے اعرابی نے کہا، جب تک عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں ہمیں کسی بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ حجاز کا فرما رواں، مسلمانوں کا خلیفہ، دنیائے اسلام کا بادشاہ ہمارے اہل و عیال کی خبر لے گا۔ اسی قیل و قلال میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ سب نے عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے اپنے جائے قیام پر پہنچ گئے۔ آدھی رات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ تمام مکہ سارے حاجی دور تک آپ رضی اللہ عنہ کو رخصت کرنے آئے۔ جب مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لائے تھے تو بہت کم آدمی آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب واپس چلے تو سینکڑوں مجاہدین آپ کے ساتھ ہو لیے۔ یہ سرشاران توحید کا قافلہ منزل بہ منزل سفر کر کے مدینہ منورہ کے قریب پہنچا۔ تمام مدینہ اس قافلہ کے لیے امڑ آیا۔ سب نہایت گرم جوشی سے ملے، سب کے چہروں پر مسرت و شادمانی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ مدینہ کے باہر سینکڑوں خیمے اور جھولداریاں نصب تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطوط عرب کے رئیسوں کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ ان خطوط نے تمام عرب نے آگ لگا دی۔ سارے رئیسوں، تمام قبیلوں نے لبیک کہا۔ ہر طرف سے قبائل عرب کا طوفان امڑ آیا۔ حضرموت، صدف، موز، حج، قیس، غولان، بنو تمیم، رباب، بنو اسد کے بڑے بڑے سردار ہزاروں کی جمعیت لے کر آئے۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ ان سرفروش مجاہدین کو دیکھ کر فرت مسرت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو ہر شخص کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ مرد، عورتیں، بچے خوش نظر آنے لگے۔ شہر کی تمام گلیاں، سارے کوچے، سب راستے خلیفہ کی زیارت کرنے والوں سے پٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قیام کیا، ساتھ آنے والے مجاہدوں کو بھی مناسب جگہ ٹھہرایا۔ دوسرے روز ظہر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر شروع کی۔ آپ رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر کھلے ہوئے میدان میں ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ مسلمان سخت ترین دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پر حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے تھے۔ سب خاموش تھے، ایسے خاموش کہ ہوا کی سنسناہٹ کی آواز صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خدا کی حمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اسلام کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا، مسلمانوں، ملک شام میں تمہارے بھائی عیسائیوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ اس جنگ کی ابتدا عیسائیوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگ و محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کو ملک شام میں سفارت کے لیے بھیجا تھا۔ عیسائیوں نے اس سفیر کو قتل کر دیا اور سن 6 ہجری میں تمام عیسائی مملوک نے حجاز پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ کیا۔ مجبور ہو کر ہم نے ان پر لشکر کشی کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ عیسائی کو ہر محاذ پر شکست ہوئی۔